الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صدق اللہ العظیم. حاضرین، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور اس مناسبت سے میں نے پچھلے جمعہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے تعلق کے عنوان سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی. آج کی تاریخ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن آج کی تاریخ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات مسند احمد کی روایت سے شروع کرنا چاہتا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا 10 سالہ موقع ملا، یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ازواج مطہرات کے پاس گئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی، نجی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ آپ اپنے گھر میں نجی طور پر کیا عمل کرتے ہیں. ازواج مطہرات نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اعمال سے ان صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا، تو ان صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لہذا ہمارا اتنا عمل کافی نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر خود سے کچھ اعمال لازم کر لیے. ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، یعنی اکیلے فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، نکاح کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا. دوسرے نے کہا میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر جاگ کر کے تہجد کا اہتمام کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں دن میں کبھی کھاؤں گا نہیں،
ہمیشہ روزے کا اہتمام کروں گا۔ 3 عمل، 3 صحابی، ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، نیت خالص ہے، عمل کی نیت ہے، وقت ملے گا شادی بیاہ کے جھمیلے سے بچوں گا، بیوی بچوں کے انتظام و انصرام سے بچوں گا، اور فارغ وقت میں اللہ کی عبادت کا زیادہ موقع ملے گا، یہ نیت ہے۔ اس نیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں نکاح کبھی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے رات کے عمل کی ایک الگ اہمیت ہے، خصوصاً قیام کا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کا اہتمام فرماتے ہیں، لیکن ان صحابی نے کہا کہ میں رات بھر قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں دن میں ہمیشہ روزے کا اہتمام کروں گا، کبھی کھاؤں گا نہیں۔ نیت خالص ہے، عمل میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ عمل اسلام کے خلاف ہے۔ نماز پڑھنا اسلام کے خلاف ہے، روزہ رکھنا اسلام کے خلاف نہیں، شادی کے جھمیلے میں نہ پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا اسلام کے خلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان اعمال کی خبر حضور پاک علیہ السلام کو ہوئی، آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ باتیں میں نے تمہارے متعلق سنی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ قربان جائیے صحابہ کرام پر کہ وہ در رسول کے تربیت یافتہ ہیں، جھوٹ ان کے قریب پھٹکتی تک نہیں ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو منشا اور مراد ہوتا ہے اور دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پر آتی، انہوں نے صاف صاف قبول کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بات سچ ہے، ہم لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے کیسی تربیت فرمائی ہے، اگر آپ اس حدیث کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر زندگی کے خرافات سے آپ باہر نکل جائیں گے، اور جو بھی عمل آپ اپنی نفس اور اپنی خواہش کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دین کے نام پر، سنت کے نام پر، نبی کے نام پر آپ کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ حدیث اگر آپ کے دماغ میں آ گئی تو ان اعمال سے آپ زندگی بھر بچنے کی کوشش کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں دن میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کھاتا بھی ہوں، دن میں کبھی روزے سے بھی رہتا ہوں اور کبھی کھانے کا بھی اہتمام کرتا ہوں، یعنی روزے سے نہیں رہتا ہوں، رات میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، پوری رات قیام نہیں کرتا ہوں بلکہ پہلے سوتا ہوں اور پھر اٹھ کر کے اللہ کی یاد میں کھڑا ہوتا ہوں، تو قیام بھی کرتا ہوں اور آپ کا حق ہے اس کی ادائیگی بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ کر کے اللہ کی عبادت کر دیں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ آگے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میری سنت ہے، یہی میری سنت ہے، دن میں کھانا بھی، روزہ بھی رکھنا، رات میں سونا بھی، عبادت بھی کرنا، عورتوں سے نکاح کر کے ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی، اور اللہ کی عبادت بھی کرنا، یہ میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ جو جملہ آپ ہمیشہ نکاح کے موقع پر سنتے ہیں نا، یہ اتنی طویل حدیث ہے، یہ پوری اس کا ٹکڑا آپ سنتے ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میری سنت ہے، اس سنت سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا غلطی کی تھی صحابی نے؟ یہی تو نیت تھی کہ دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہی تو نیت تھی کہ رات بھر قیام کروں گا، یہی تو نیت تھی کہ اس وادی زندگی سے فارغ ہو کر کے اللہ کی عبادت کروں گا،
لیکن رسول کی تربیت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ آپ کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا جنا جیسے آپ کی مرضی تھی، آپ میں کوئی داغ نہیں۔ وہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں دن میں روزے کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، رات میں آنکھ کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ اتنی صاف اور صریح حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 14091، 14091 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ آپ جا کر کے اس حدیث کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب رہا آج کے دن سے تعلق، آج جمعہ کا دن ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے، یہ دن پیدائش کا ہے ہی نہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واضح ہے کہ آپ پیر کے دن سوموار کے دن پیدا ہوئے، ہے نا بھائی؟ سوموار کے دن پیدا ہوئے نا، جمعہ کے دن تو نہیں ہوئے۔ دوسری بات، آج کی تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے وقت 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، نہیں کنفرم ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، لیکن محققین کہتے ہیں، جس میں علامہ شبلی نعمانی بھی ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق صحیح نتیجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، برا نہ مان، میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بیروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 میں جا کر کے دیکھیں، وہ لکھتے ہیں میری تحقیق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے۔ میری تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 8 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی 8ویں تاریخ۔ ہو گیا اختلاف، کچھ نے 12 کہا، کچھ نے 9 کہا، اور فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تحقیق کے مطابق ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدائش کا دن قرار دیا۔ تو آج کا دن نہ پیدائش کا دن ہے، نہ آج کی تاریخ مختلف بھی ہے۔ آگے چلیے، تمام علماء کرام خواہ وہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جس مذہب مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، تمام کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ میں نے پچھلے مہینہ کہا تھا آخری بدھ کے حوالے سے کہ لوگ آخری بدھ کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے، لیکن محققین کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سفر کے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور شدت آ گئی تھی، مرض شدید ہو گیا تھا، اور وہی مرض اتنا شدید ہوا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو 12 ربیع الاول سوموار کے دن بلا تفریق مذہب و ملت تمام علماء کرام کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ وصال۔ یہی نہیں، چند سال قبل بہت لوگ حاضر ہوں گے، اس لیے میں یادداشت میں لگا دے رہا ہوں آپ کے کہ نسل بدلتی ہے تو تاریخ کو بلا دیتی ہے۔ ابھی آپ میں سے اور ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں
جنہیں یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ آج سے 15-20 سال پہلے 12 تاریخ کو یوم وفات یا 12 وفات سے یاد کیا جاتا تھا. ہے یاد نہیں یاد ہے یاد. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری دنیا میں یوم وفات یا 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا. لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ اس کے نام کو بدل دیا اور پہلے میلاد النبی رکھا، پھر عید میلاد النبی رکھا، پھر جشن عید میلاد النبی ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جب 12 وفات کہیں گے تو جشن تو نہیں منا سکتے، یوم وفات کہیں گے تو جشن تو نہیں منا سکتے. جیسے آج ہماری حکومت کر رہی ہے، ہر جگہ کا نام بدل رہی ہے. اسی طرح ہمارے لوگ پہلے نام بدل دیے اور نام بدلنے کے بعد کام بدل دیا. نام بدلے گا تب نہ کام بدلے گا. تو یہ چیٹنگ ہوئی. ابھی آپ لوگ زندہ ہیں تو اس نام کو یاد رکھے ہوئے آپ کے آنے والی نسل اس نام کو بھول جائے گی. پھر ہوگا یہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہم کیوں نہیں کریں گے. پھر یہ حوالہ آ جائے گا، پھر وہ دن کا نام بھول جائیں گے. ہماری پیڑھی جو آنے والی ہے وہ تو نہیں جانتی نا. جب اس کے سامنے کہا جائے کہ بھائی لوگ اس دن کو 12 وفات کہتے تھے نا، پیڑھی سے چلی آ رہی ہے، ہمارے ابا اور دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے. تو اس طرح سے تاریخ میں ملاوٹ ہوتی ہے اور جو اصل پہچان ہوتی ہے تاریخ کی وہ کھو دیتی ہے. میرے بھائیوں، آج کے دن کا سنت عمل کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، کسی بھی عمل کا طریقہ اس وقت تک اسلامی طریقہ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً منقول نہ ہو. سمجھا بات؟ کسی بھی عمل کا طریقہ اس وقت تک اسلامی طریقہ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں قولاً یا فعلاً منقول نہ ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سنت کہلاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کیا کیا تھا؟ آئیے چلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح مسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ امام مسلم کس طرح سے حدیث لاتے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے روزہ سے متعلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، دن کنفرم ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور یہ وہ دن ہے جس پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس لیے میں سوموار کے دن روزے کا اہتمام کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کون سا عمل کیا؟ سنت کیا رہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ 2 دلیلیں دی انہوں نے، ایک قرآن کی آیت سے دی اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عمل سے دی. وہ آیت آپ سن لیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. کس طرح اپنے عمل سے آیت کو ملاتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آیتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے نا، لیکن ہم کرتے کیا؟ اپنے عمل کے مطابق آیتوں کو ملاتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة
ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ آیت نمبر 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ آیت نمبر 58۔ انہوں نے آیت نمبر 57 نہیں پڑھا، ڈائریکٹ آیت نمبر 58 پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا کہ دیکھیے قرآن میں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کا تم پر فضل اور احسان ہے، تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد پبلک سے سوال کیا، بتاؤ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ حضور کی پیدائش ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تب بتاؤ حضور کی پیدائش پہ جشن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ بالکل، نعرہ تکبیر، اللہ، یہ قرآن کے پہلی آیت چھوڑ دی انہوں نے جو اس کی تشریح ہے، کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، قرآن کے احکام آ چکے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ نصیحت ایسی ہے کہ ایمان والوں کے دل میں جو روگ ہے اس کی بیماری کی شفا ہے اس میں، وشفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہے، جو کفر ہے، جو نفاق ہے، جو بدعملی ہے، اس کے لیے شفا ہے اس میں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب آگے آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ یہ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے نازل ہونے پر خوشی منانا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ جو نازل ہوا اس سے بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ یار میں نے سنا دی، اب اس کی پوری تفسیر آپ جا کر کے علماء کرام دے، کہیں بھی یہ تفسیر کسی نے نہیں بیان کی۔ حدیث ختم ہو رہا ہے، حدیث میں سنا دوں جو حدیث سے دلیل دی انہوں نے، نسائی کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی طرف رہنمائی فرمائی اور آپ کو بھیج پر ہم پر احسان عظیم فرمایا، آپ کو بھیج پر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تم سے یہ سوال کہ اللہ کے رسول نے اچھا تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تم سے کسی شک کی بنیاد پر قسم نہیں لیا، بلکہ بات یہ ہے کہ جبرائیل امی علیہ السلام ابھی آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ یہ پوری حدیث میں نے سنا دی، نسائی شریف ہے، حدیث نمبر ہے 5428، آپ جا کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی ایسا ہے کہ جشن مناؤ؟ بھیا ہم بھی بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے حضور کا تذکرہ کرو، اللہ سے دعائیں کرو، کس نے منع کیا؟ اب اس حدیث کو فٹ کر دیا کہ جشن عید میلاد النبی منائیے۔ دیکھیں صحابہ کرام بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، مارو گھٹنا پھوٹے سر، دلیل کچھ ہے اور دعویٰ کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عملی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔